اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل اعراف سے پارہ نمبر 9 نصف تک ہم پڑھ چکے تھے. اب اس کے آگے انشاءاللہ ہم سورہ اعراف مکمل کرتے ہیں اور یہاں پر ہمارا سورہ سپارہ نمبر 9 ثلاثہ پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا تاکہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کر سکیں اور شاید وہ اللہ سے ڈر جائیں. اور جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان کو بچا لیا جو اس بری بات سے روکتے تھے، اور جو زیادتیاں کرتے تھے ان کو ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس سبب سے کہ وہ کوئی حکم مانتے ہی نہیں تھے. بس جس چیز سے ان کو منع کیا جاتا تھا جب اس میں حد سے آگے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ بندر ذلیل بن جاؤ. اور جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ یہود پر قیامت تک کسی ایسے شخص کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت سزا پہنچاتا رہے گا، بے شک آپ کا رب جلد ہی سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. اور پھر ہم نے ان کو دنیا میں مختلف جماعتوں میں منتشر کر دیا، بعض ان میں نیک تھے اور بعض دوسری طرح کے یعنی برے، اور ہم ان کو خوشحالیوں میں اور بدحالیوں میں برابر آزماتے رہے تاکہ باز آ جائیں. پھر ان کے بعد ان کے ایسے لوگ جانشین بنے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا، اس دنیا دنی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ضرور بخش دیے جائیں گے. حالانکہ اگر ان کے پاس ایسی ہی مال و دولت آ جائے تو اس کو لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب کا یہ عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی نسبت بجز حق بات کے اور کوئی بات نہ کرے؟ اور جو کچھ اس کتاب میں تھا اس کو انہوں نے پڑھ لیا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کر لیں اجر ضائع نہیں کرتے. اور جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر چھت کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور کہا قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور جب آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کی بابت اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب اس کے گواہ ہیں، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اس سے قبل اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے. سو کیا آپ ہم کو ان غلط راہ والوں کے فعل پر ہلاکت میں ڈالتے ہیں؟ اور ہم تو اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جائیں. اور آپ ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ اس کو ہم نے اپنی آیات دی، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہوں میں شمار ہو گیا. اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، تو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تو اگر اس پر حملہ کر دے تب بھی وہ ہانپے اور یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے. یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ سوچیں. ان لوگوں کی حالت بھی بری ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ دراصل اپنی ذات کا ہی نقصان کرتے ہیں. جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے در حقیقت وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے وہ لوگ خسارے میں پڑ جاتے ہیں. اور ہم نے دوزخ کے لیے جن و انس میں سے بہت سے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے سمجھتے نہیں، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے دیکھتے نہیں، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے سنتے نہیں. یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ زیادہ گمراہ ہیں، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں. اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو تم اللہ کو انہی ناموں سے یاد کیا کرو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، سو ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی. اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ہے جو حق کے موافق
ہدایت کرتی ہے اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتی ہے۔ اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج لیے جا رہے ہیں، اس طرح کہ ان کو خبر بھی نہیں، اور میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، بلا شبہ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے وہ مجنون نہیں، وہ تو صرف صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کے عالم میں غور نہیں کیا اور دوسری چیزوں میں بھی جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں ممکن ہے کہ ان کی موت قریب آ گئی ہو، پھر قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو دوسرا کوئی سیدھی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ ان کو گمراہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئے گی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا دوسرا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین کا ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک آ پڑے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ گویا اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ہی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی نقصان کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی بات جانتا ہوتا تو میں بہت سا منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس جوڑے سے انس حاصل کرے۔ پھر جب میاں نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا، ہلکا سا وہ اس کو لیے ہوئے پھرتی رہی، پھر جب بوجھل ہو گئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا مالک ہے کہ اگر آپ نے ہم کو صحیح سالم اولاد دی تو ہم شکر گزاری کریں گے۔ جب اللہ نے ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو وہ اللہ کی دی ہوئی چیز میں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ کیا وہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بنا نہ سکیں اور خود ہی بنائے جاتے ہوں، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد بھی نہیں دے سکتے اور وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے؟ اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیروی نہ کریں، تمہارے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، خواہ تم ان کو بلاؤ یا تم خاموش رہو۔ واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم جیسے بندے ہیں، تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ وہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے کسی چیز کو تھام سکیں؟ یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے شرکاء کو بلا لو، پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو بالکل مہلت مت دو۔ یقیناً میرا مددگار اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو کوئی بات بتانے کے لیے پکارو تو اس کو نہ سنیں، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کرو اور اچھی بات کے لیے کہتے رہو اور جاہلوں سے ایک طرف رہا کرو، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بے شک جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ ہوتا ہے وہ یاد الہی میں لگ جاتے ہیں، یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیطان کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پس وہ باز نہیں آتے۔ اور جب آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ نہیں دکھاتے تو کہتے ہیں آپ یہ معجزہ کیوں نہیں لائے؟ آپ کہہ دیجئے میں تو اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے۔ یہ بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہیں ان کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو کان لگا کر سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحمتیں کی جائیں، اور اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں عاجزی سے، ڈرتے ہوئے، زور کی آواز کے بجائے کم آواز سے
صبح شام اور غافلوں میں نہ رہنا، بے شک تو جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ یہاں پر یہ سورہ الاعراف ختم ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ، اور یہاں پر ایک سجدہ ہے جو کہ آپ سب کر لیجئے گا اور میں بھی کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔